اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز عمل پر اپنی زندگی کے طور طریقے کو استوار کریں، اور ہدایت کے لیے یہ شرط ہے، اس کے بغیر ہدایت کا حصول ناممکن ہے۔ اولین جو مخاطب تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فوراً بعد ان لوگوں کو بھی یہی کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے۔ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، آمن الناس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی ہیں، اور انہی کے ایمان کے مطابق ایمان لانا کامیابی کی دلیل بنے گا۔ اسلام کا پہلا مہینہ محرم کا شروع ہے، اور محرم کے مہینے میں باقی حرمت والے مہینوں کی طرح یہ حکم ہے کہ لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یقیناً حرمت والا مہینہ بھی ہے اور سال کی ابتدا بھی ہے، شوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سال کی ابتدا اچھے اعمال سے کریں، اور اچھے اعمال کے لیے ضروری ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہمارا سال کا جو طرز عمل ہو، جذبہ اور شوق کے ساتھ سفر ہو، وہ اسی طریقے سے سفر ہونا چاہیے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ لیکن افسوس ہے کہ اس حکم پر لا تظلموا فیہن انفسکم کے حکم پر سراسر عمل کے بجائے مخالفت کا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کا سفر شروع کرتے اور ہم اپنے زندگی کے اعمال میں یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت و عنایات کا سلسلہ ہے، جن لوگوں کے ساتھ شروع ہوا، جن لوگوں کے ساتھ منسلک ہوا، ان کا طرز عمل کیا تھا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس عظیم ترین طرز عمل کو اختیار کرنے کے بجائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ اور ان کے اوپر طعن و تشنیع کا سلسلہ سال کے ابتدا میں شروع کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک طرز عمل ہے۔ حتیٰ کہ دنیا میں کامیابی کا سلسلہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ منسلک ہے۔ شیخین نے ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم، ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم، ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کا ایک گروہ جنگ کرے گا، اور جب وہ جنگ شروع ہوگی تو پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو، یعنی کوئی صحابی ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہاں ہمارے اندر نبی علیہ السلام کے صحابی موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحابی کی وجہ سے ان کو جنگ میں فتح نصیب فرمائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا لوگ پھر غزوہ کریں گے، جنگ کریں گے، تو کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا قرب اور صحبت نصیب اسے ہوئی ہو، یعنی کوئی تابعی ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں ہمارے اندر تابعی موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنگ میں فتح نصیب فرمائے گے۔ پھر ایک وقت آئے گا ایک گروہ پھر جنگ کرے گا، تو سوال کیا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کی صحبت حاصل کرنے والوں کی صحبت ملی ہو، یعنی کوئی تبع تابعی ہے تو کہا جائے گا ہاں ہمارے اندر تبع تابعی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی فتح نصیب فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کامیابی، دنیا میں کامرانی، دشمنوں پر فتح، دشمنوں پر غلبہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے اندر صحابہ کرام موجود ہوں، تابعین موجود ہوں، تبع تابعین موجود ہوں۔ اور اسلام کا 300 سالہ اسلامی جو دور ہے ابتدائی، وہ اس بات پر گواہ ہے۔ اسلامی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، تابعین موجود تھے، تبع تابعین موجود تھے۔ آج بھی یہ حدیث ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کوئی گروہ کامیاب ہو، کوئی جماعت کامیاب ہو اور اسے دشمنوں پر غلبہ اور فتح نصیب ہو، تو وہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ اجمعین کے ساتھ محبت اور پیار کا سلسلہ قائم کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابہ کی محبت دل میں پیدا نہ کرے اور اس کے بجائے بغض اور عناد رکھتا ہو، اسے کامیابی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص تابعین اور تبع تابعین کی محبت کو دل میں نہ رکھے، بغض رکھے اور انہیں کامیابی نصیب ہو۔ آج دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہیں اور ان کے اوپر طعن و تشنیع کا سلسلہ کرتے ہیں، اللہ کے جو نبی علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ جو وعدہ ہے یا ان کے لیے بد دعا ہے، اہل ایمان کے لیے بڑی بہترین واضح دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو ان کو کہو اللہ تعالیٰ کی تمہارے شر کے اوپر لعنت ہو۔ اور لعنت کا کیا معنی ہے؟ قرآن کہتا ہے من یلعن اللہ فلن تجد له سبیلا، جس پر اللہ لعنت فرما دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، نہ دنیا میں کامیابی کا راستہ، نہ آخرت میں کامیابی کا راستہ۔ دنیا میں کامیابی کا راستہ صحابہ کی محبت کے ساتھ منسلک ہے، آخرت میں کامیابی کا راستہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت محرم کی ابتدا میں ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر تم محرم میں اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہو، ایمان میں، رشد میں، ہدایت میں، عزت میں، اپنی رفعت میں، بلندی میں اگر تم قرار چاہتے ہو تو تمہیں اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے طرز عمل پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پر عمل کرتے ہوئے زندگی کی اس عظیم ترین راہ پر اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔